الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھو سارے دوست، کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، یہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ واجب القدر حضرت قبلہ پیر طریقت پیر سید محمود شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب گیلانی مدہ ذلہ العالی، سٹیج تے موجود علماء کرام برادران اسلام، الحمدللہ حسب سابق پھر ایک مرتبہ آستانہ علیہ حضرت پیر سید محمد بوٹے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تے حاضری دا شرف حاصل ہو رہے۔ دعا کرنا رب العالمین ساڑی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اج دی جڑی ساڑی حاضری ہے یقیناً پیر محمود شاہ صاحب دا تصرف ہے۔ بہرحال ساڑی واسطے سعادت دا باعث ہے، اور پھر میں اپنے عقیدت اور محبت دی گل کراں، یقین جانو کہ میں پیر محمود شاہ صاحب دے حکم تے جدو بھی حاضر ہویا نا تے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی نو سامنے رکھ کے میں اس آستانے تے حاضر ہوں، کیونکہ آپ گیلانی سیدن اور غوث پاک دی آل اولاد ہیں۔ بس یہ نسبت جڑی ہے ایک لے کے آندی ہے، اور اللہ پاک اسے نسبت دے حیا دا صدقہ میری تواڈی سارے دی مغفرت فرمائے۔ اچھی کہہ دو ذرا آمین۔ بھائیو دوستو، میں ہن واپسی سفر کرنا اسلام آباد دا۔ اج بھی میں اسلام آباد وچوں آیا، میرا یونیورسٹی وچ جوائننگ دا مسئلہ سی، لیکن قبلہ پیر صاحب دی حکم سی تو میں حاضر ہویا۔ گلاں تے توجہ رکھنی ہے، میں امید کرنا کہ تسی خصوصی توجہ رکھو گے۔ میرے بعد میرے محترم بھائی محمد فاروق میروی صاحب بڑے خوبصورت انداز نال سرکار دی مدح سرائی کردے نے، انہاں دی نعت
ہوسی اور تسی محبت نال سماعت کرسو جڑی گل جڑے کلمات میں قرآن پاک کی جو تلاوت کیتے ذرا انہاں دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے انہو لقول رسول کریم کہ اے قرآن کرم والے تے سخاوت والے اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قول مبارک اے قرآن پاک۔ حضرات گرامی اللہ دا کلام ہے، نبی علیہ السلام دا قول ہے، کیونکہ رب قول نہیں کردا، قول رسول اللہ دا ہے، کلام اللہ تعالی دا ہے۔ بڑی توجہ اس آیت مبارکہ نو میں موضوع سخن کیوں بنایا ہے، انشاءاللہ تواڈے سامنے بات آ جاسی۔ اے اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک کلیہ ہے، ضابطہ ہے کہ جدوں بھی کسے شخصیت دا کوئی قول لوگاں دے سامنے آندا ہے نا تے او اس قول نو پا کے سامنے ویکھ کے اس دے قائل تے نظر کر دین کہ جدا ایک قول ہے او قائل کون ہے اس دا۔ بات نو ذرا سمجھنا، محمود شاہ صاحب دی کوئی گل اگر سامنے آسی نا تے اسی انہاں ویل ویکھسوں کہ اے شاہ صاحب دا قول ہے، انہاں دی شخصیت دے اعتبار نال انہاں دا قول معتبر ہو سی۔ کوئی بھی شخص ہوئے، توجہ ادھر مہربانی ذرا، کوئی بھی شخص ہوئے جدوں بھی قول اس دا سامنے آئے تے اس دے قول دا اعتبار قائل دی شخصیت دے نال ہوندا ہے، اور او دی شخصیت تو پتہ چلدا ہے کہ یہ قول کتنے درجے دا ہے، کس معیار دا ہے، اے دا قائل کون ہے۔ تو قائل نو من کے انسان اس قول دا قائل ہوندا ہے۔ بات تے توجہ رکھنا میرے بھائیو، بڑی مہربانی۔ قول کوئی بھی سامنے آوے نا تو قول منن تو پہلے اس قول دے قائل نو مننا پیندا ہے۔ اگر انسان اس گل کرن والے دی شخصیت تے اعتبار کردا ہوئے اور اس نو معتبر سمجھدا ہوئے تا پھر اس دے قول نو بھی تسلیم کردا ہے، اور یہ کہندا ہے کہ یار جی دی زبان وچوں نکلے ہے او بندہ معتبر ہے، لہذا جیڑا اس دی گل ہے اسی اس نو سرے تسلیم خم کران گے اور قبول کران گے، کیونکہ او دی شخصیت ہی ہو جائیے کہ او دی زبان وچوں نکلیا ہویا کلمہ کدے غلط ہویا، بولو غلط ہویا نہیں۔ تو قول دا مننا اس بات نو مستلزم ہے کہ پہلے قائل نو منیا جائے، قائل دی ذات مد نظر رکھی جائے، جدی زبان وچوں ایک قول نکلے ہے اس نو ویکھیا جائے۔ تو اگر او دی شخصیت اس معیار دی ہے کہ او دا قول معتبر منیا جاندا ہے تو پھر اکھاں بند کر کے لوگ اس قول دے قائل نو ویکھ کے اس قول دے قائل ہو جاندے نے اور اس نو تسلیم کر لیندے نے۔ کیوں کہ جی دی زبان وچوں نکلے ہے او خود ہستی ایسی ہے کہ جڑی منن دے لائق ہوئے، لہذا او دی گل تے بھی اسی اعتبار کران گے۔ ہن ذرا توجہ کر، اے چیز تیرے سامنے رکھیے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے ایک کلام میرا ہے لیکن قول میرے رسول دا ہے۔ تو لوگوں میرے قرآن تے ایمان لے آن تو پہلے، میرے قرآن نو ویکھن تو پہلے، میرے قرآن تے نظر کرنے تو پہلے میرے محبوب تے نظر کرو، اور اگر محبوب محمد مصطفیٰ دی ہستی تو انو بے مثل و بے مثال نظر آئے اور محبوب دی زبان پاک تے تو اڈا اعتماد ہو جائے تو پھر میرے قرآن نو بھی من لینا، اس واسطے کہ ایک قول ہے محمد مصطفیٰ دا۔ تو جس طرح میرا یار بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح جڑا او دی زبان وچوں کلام نکلے ہے او بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ بات میری سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کہہ لو۔ تو معلوم ہے ہویا اس آیہ مبارکہ دے اندر اللہ تعالی جتھے قرآن دی عظمت بیان کر رہے ہیں اوتھے نال نال اس مسئلے دی بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ لوگوں قرآن کریم
پڑھدا تے ہر کوئی ہے، قرآن پاک پڑھدا ہر کوئی ہے، قرآن کریم نو ہر ایک بندہ اپنی نگاہ نال پڑھدا ہے، اپنی نظر نال پڑھدا ہے، لیکن اللہ پاک فرماندا ہے قرآن پاک تو فیض اس بندے نو ملدا ہے جیڑا قرآن پڑھن تو پہلے میرے محبوب دے چہرے وال نظر کرے، محبوب دی شخصیت نو ویکھے، محبوب دی ذات نو ویکھے، اور پھر محبوب نو ویکھ کے قرآن کریم دی تلاوت کرے، قرآن نو پڑھے، قرآن نو سمجھے۔ فرمایا میرا قرآن اسے بندے نو فیض عطا فرمائے گا جیڑا قرآن تو پہلے صاحب قرآن دی طرف نظر فرمائے گا۔ اور اگر قرآن پڑھ کے کملی والے دے چہرے تے نظر نہ ہوئے، خدا دی قسم قرآن فیض دیندا ہی نہیں۔ اسے واسطے تے اللہ پاک نے فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسے قرآن نو پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جان گے، اسے قرآن نو پڑھ کے بہت سارے ہدایت پا جان گے۔ لوگو جیڑی کتاب سراپا ہدایت ہے اس نو پڑھ کے گمراہ کس طرح ہویا جا سکتا ہے؟ اللہ فرماندا ہے ہاں اس صورت وچ انسان اس کلام نو بھی پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا کہ جدوں صاحب قرآن تے او دی نظر نہیں جائے گی، میرے مصطفیٰ نو ویکھ کے قرآن دا مطالعہ اگر نہیں کرے گا تو قرآن فیض دی بجائے اس نو گمراہ کر دے گا، اور ایک قرآن تو گمراہی حاصل کر کے گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن ہدایت اسے بندے نو عطا فرمائے گا جیڑا پڑھے قرآن اور قرآن نو ویکھ کے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت کر لوے۔ بات سمجھ آ رہی ہے تے آنکھو چا سبحان اللہ۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بڑے قرآن پڑھن والے، بڑے بڑے قرآن پڑھن والے اللہ گمراہ کر دیتے، قرآن انہوں نے ہدایت نہ دیتی۔ کیوں کہ قرآن تا پڑھ دے سن، لیکن قرآن پڑھ کے 8 سال علم حاصل کرنے تو بعد، قرآن دے ترجمے تے تفسیرہ پڑھنے تو بعد جدو قوم دے سامنے آئے، جدو مدرسے وچ گئے سن تے نظریہ اے سی کہ محمد مصطفیٰ بے مثل بے مثال لیں، کائنات وچ کملی والے ورگا پیدا کوئی نہیں ہویا، حضور دی آل بے مثل بے مثال ہے، نبی پاک دے صحابہ بے مثل بے مثال نے، لیکن ایسے مکتبہ فکر دے ہتھے چڑھ گئے کہ جدو 8 سال تو بعد علم پڑھ کے واپس آئے، قوم دے سامنے کھڑے ہوئے درس دین واسطے، تبلیغ کرن واسطے، تے پھر قرآن پڑھ کے کہن لگے لوگو نبی تے اپنے ورگا ہوندا ہے، او دیاں بھی 2 اکھاں، ساڈیاں بھی 2 اکھاں، او دے بھی 2 ہاتھ، ساڈے بھی 2 ہاتھ، او دا بھی جناب والا ساڈی طرح دا چلنا پھرنا، جس طرح اسی چلتے پھردے ہاں او بھی چلتے پھرتے نے، جس طرح اسی کھاندے پیندے ہاں او بھی کھاندے پیندے نے۔ 8 سال قرآن پڑھن تو بعد جدو قوم دے سامنے آیا، گمراہی دا درس خود بھی حاصل کیتا، لوگاں نو بھی دتا۔ کیوں کہ انہیں 8 سال قرآن ضرور پڑھے ہے، پر قرآن پڑھ دیاں صاحب قرآن تے اے دی نظر نہیں گئی۔ اگر قرآن پڑھ دیاں اے دی صاحب قرآن تے نظر جاندی تو جدو واپس ہٹ کے آندا قوم نو درس دیندا، زبان کھلدی تے پتہ زبان تے کی ہوندا، اے الفاظ ہوندے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ سبحان اللہ، آنکھو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات ہاتھ کھڑا کرو نا جڑے جڑے سرکار دے غلام بیٹھے ہو، مجھے پتہ چلے بھائی حضور دے نوکر بیٹھے۔ ماشاءاللہ، ہاں زبان کوئی خاموش نہ رہے۔ دیکھو میں اتنا سفر کر کے آیا اور پھر واپس ہونے ہی جانا ہے، سمجھ آئیے نا، اور بہت بڑی مصروفیت ہے، لیکن تسی دوستاں نے تعاون کیتا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ توجہ نال ذرا 8 سال سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم پڑھن واسطے گیا، ایسے ماں باپ دا پتر سی کہ جڑے ماں باپ اے نظریہ رکھ دے سن کہ کائنات وچ مصطفیٰ ورگا پیدا ہی کوئی نہیں ہویا، لیکن بدقسمتی یا اس نو سادگی کہو کہ ہتھے اے ہو جائے لوگاں دے چڑھیا کہ جنہاں نے 8 سال اپنے مدرسے وچ روٹیاں کھلائیاں اور درس دتا تے درس کی دتا کہ بیٹا جدو قوم دے سامنے جائیں اے جا کے کمی نبی تے ساڈے ورگا بشر ہے، نبی دے ہاتھ پلے تے شے کوئی نہیں، او کی کر سکدے نے، انہاں دے ہاتھ پلے کی چیز ہے؟ او تے اپنی بیٹی نو کہندے نے فاطمہ میں تینوں نہیں بخشوا سکدا، اور کیڑا کائنات جنوں بخشوا سکدے نے۔ اے طرز فکر جدو دیتی گئی 8
سال تو بعد قوم وچ آیا تے آ کے یہی درس دیتا جدو گیا سی تے ادو نظری آئے سی محمد عربی بے مثل و بے مثال نے واپس آیا تے آپ محمد دی مثل بنن دے دعوے کر دیتے لیکن مسلمانوں مبارک کے اس شخص نو جنہیں ایسے مکتبہ فکر وچ رہ کے قرآن پڑھیا کہ جدو 8 سال بعد واپس آیا تے زبان تے ترانے اے لے کے آیا کیڑے مل کے پڑھنے گونج پہ جاوے سید صاحب دی مزار سامنے وے اور اے تواڈی آواز گنبد خضرا تے جاوے اور سرکار خوش ہو جان کہ میرے غلام میرے رنگ نو سجا کے بیٹھے ہوئے نے سبحان اللہ 8 سالاں بعد واپس آیا تے کی زبان تے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء آواز اجے نہیں آ رہی میرے دوستو جت کے بندے ہو اللہ اکبر اے ہو جائے ماشاءاللہ جت آدمی تے آواز نہ کڈن تے بڑے افسوس والی بات ہے گونج پہ جانی چاہیے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او اعلی ہمارا نبی قرآن تے او بھی پڑھ دے اپنے آپ نو شیخ القرآن بھی کلمہ پڑھن والے آ اللہ دی قسم میں تنقید نہیں کر رہا تیرے دروازے تے دل دے دروازے تے دستک دینے ہوئے میں تینوں ایک پیغام دینا چاہنا بڑے لوگ قرآن پڑھتے نے بڑے جناب والا اپنے آپ نو شیخ القرآن کہلواندے نے پر قرآن فیض نہیں دیندا الٹا اے لوگ گمراہ ہو جاندے نے نشانی کی ہے انہاں لوگاں دی جنہاں نو قرآن فیض نہیں دیندا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے ایک اور مقام تے ارشاد فرماندا ہے اللہ اکبر میرے دوستو توجہ اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب آ میں تیری امت نو دس دیاں او کون لوگ نے جنہاں نو میرا قرآن فیض نہیں دیندا مولا کون نے اللہ فرماندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت جدوں انہاں نو آکھیا جائے آؤ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ دے کلام دی طرف وَإِلَى الرَّسُولِ توجہ اور رسول اللہ دی طرف جدوں انہاں نو بلایا جائے آؤ کہ دے طرف اللہ دے کلام دی طرف وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول پاک دی طرف رب فرماندا ہے رأیت المنافقین یسدون کا صدودا محبوب جدا منافقاں نو اے آواز سنی جاندی ہے او کی کہندے نے یسدون ان کا صدودا قرآن والتے دوڑ دوڑ کے آندے نے پر تیرے چہرے تو منہ پھیر لیندے نے یسدون عنک صدودا بلایا دو دی طرف جاندا ہے آندے ایک دی طرف نے بلایا کی دی طرف جاندا ہے قرآن وال تے صاحب قرآن وال پر دوڑ کے قرآن وال آندے نے محبوبہ تیرے وال نہیں آندے اللہ فرماندا ہے محبوب میں فتوی دینا وا اے قرآن نو چکن والے
تیرے تو منہ پھیر کے قرآن وال آون والے میں کہنا ہے پکے منافق نے مومن ہوئی ہے جڑا قرآن تو پہلے تینوں من کے قرآن پڑھدا ہے جڑا تیری عظمت دا قائل ہو کے قرآن پڑھدا ہے اے منافقاں دا طریقہ ہے قرآن نو تے جناب سینے نال لان گے لیکن صاحب قرآن تو رخ پھیرن گے میں تینوں سناواں نسائی شریف وچ حدیث میں ذمہ دار حضرت عمر دا بیٹا عبداللہ ابن عمر مجتہد صحابی نے میرے دوستو ایک بندہ مسئلہ پوچھن واسطے آیا انہیں آکھیا سونیا ایک میرا سوال ہے فرمایا 10 کی سوال ہے انہیں آکھیا سوال میرا اے وے قصر نماز جان دے بولو ہاں تساں کو اساں حضر علی نہیں جان دے قصر علی تو دور دی بات ہے اللہ اکبر دوری ہے نا دین تو قصر نماز کہندے نے سفر دی نماز مثلا حالت سفر وچ نماز کیویں قرآن کریم وچ قصر نماز دا ذکر موجود ہے لیکن مقید ہے مطلق نہیں مقید کیویں حالت خوف وچ یعنی تسی سفر تے ہو تے حالت خوف طاری ہو جاوے تے اللہ فرماندا ہے قصر کرو مطلقاً قصر کرنے دا حکم قرآن وچ نہیں توجہ بات بڑی اہم عرض کر رہے ہیں ذرا گل تے توجہ کرنا مطلقاً قصر دا ذکر قرآن وچ نہیں قرآن وچ اس قصر دا ذکر ہے کہ جدے نال خوف دی کیفیت لائق ہوے تو اگر خوف ہوے اللہ فرماندا ہے کوئی حرج نہیں قصر کرو عبداللہ ابن عمر کو لا کے ایک آدمی سوال کیتا ہو سکا جناب حالت سفر دے اندر اگر خوف طاری ہوے تے قصر دا حکم ہے لیکن مطلقاً قصر دا حکم قرآن وچ نہیں ہے کہ اگر خوف نہ بھی ہوے تے تاں بھی قصر کرو اے قرآن وچ کوئی نہیں تے اسی تے کردے ہاں حالت جنگ وچ بھی قصر کردے ہاں تے امن دی حالت جدوں سفر کرنے ہاں اودوں بھی نماز وچ قصر کردے ہاں یعنی 4 فرضاں نو 2 کر کے پڑھ دے ہاں حضور والا قرآن وچ مطلقاً تے ذکر نہیں قربان جاواں عمر پاک دے بیٹے نے جڑا جواب دیتا ذرا سبحان اللہ کہے تے میں تینوں سناواں صحابیاں کیویں سمجھیا قرآن توجہ اس کا سونیا مطلقاً ذکر کوئی نہیں قرآن وچ حالت سفر وچ نماز دا مقید ہے کہ خوف ہوے تے قصر کر لو لیکن امن دا سفر ہوے او دے وچ قصر دا ذکر قرآن وچ نہیں قربان صحابی رسول حضرت عمر دا مجتہد بیٹا میں تیرے قدماں دے خاک تو اپنی جان نچھاور کر دیواں اللہ دی قسم اکھیں چوں آنسو آ گئے فرمایا گل سن ان اللہ بعث الینا رسولا اللہ تعالیٰ ساڈی طرف اپنا نبی بھیجیا مبعوث فرمایا ولا نعلم شیئا تے کملی والے دی آمد تو پہلے اسی کچھ بھی نہیں سا جان دے سانو کسے شے دا علم نہیں سی کسے چیز دا پتہ نہیں سی اللہ اکبر سرکار دی آمد تو پہلا اساں کچھ نہیں سا جان دے فرمایا فانما نفعل کما راینا یفعل قرآن وچ ہووے ذکر تے پاویں نہ ہووے اساں تے او کرنا ہے جو مدینے دے تاجدار نے کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو مدینے دے تاجدار نے کیتا ہے تو معلوم ہویا قرآن کو نور وہی حاصل کرے گا جڑا قرآن تو پہلے مدینے دے تاجدار وال نظر کرے گا قرآن کچھ کہہ رہے ہوئے توجہ ایک موقع دے اتے ایو جیا بھی مقام آ جاندا ہے قرآن کچھ کہندا ہے لیکن کملی والے دی زبان وچوں کچھ نکل جاندا ہے ہن امتی دا امتحان ہوندا ہے میں کی کراں قرآن دی مننا کہ مصطفیٰ دی بظاہر ان لگدا ہے جویں ایک قول قرآن دے دوجی طرف قول مصطفیٰ دے ہن اے دوویں سامنے آ گئے تے کیڑی مننا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا او لوگو میرا رسول جو دے او لے لو جے دے تو روک جاؤ قرآن جو بھی کہے منو او جو میرے یار دی زبان وچوں نکل جاندا ہے مثال پیش کر دینا بی بی زہرا نے آ کے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتا ابا جی علی دوجی شادی کرنا چاہندے دوجی شادی دا پروگرام ہے میری سرکار دی بیٹی
فاطمہ زہرا جی دے بچے تواڈے سامنے بیٹھے نے لوگو اے نبی دیو پاک باز بیٹی ہے کہ سرکار دی نسل سرکار دی اس بیٹی وچوں جاری ہوئی ہے او پاک بیٹی میرے محمد دی جڑی میدان محشر وچ سواری تے سوار ہو کے جدوں محشر دے میدان وچ آوے گی 70,000 حوراں جلوس دی کیفیت وچ بی بی زہرا نو لے کے آن گیاں تے فرشتہ ایک کھڑا ہو کے میدان محشر وچ آواز لگائے گا یا اہل الجمع نکسو رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد او محشر والیو اپنیاں گردناں جھکا لو نگاہاں نیچیاں کر لو تانوں پتہ ہونا چاہیے محمد دی بیٹی فاطمہ دی سواری گزرن والی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت آل مصطفیٰ زہرا پاک نے آ کے آکھیا یا رسول اللہ علی دوجی شادی کروے میرے مصطفیٰ نے بلایا مولا علی نو آگے فرمایا علی میں سنیا تیرا دوجی شادی دا پروگرام ہے آقا پیغام تے آیا ہے سوچ رہے ہیں سرکار فرمایا خبردار جدوں تک میری بیٹی فاطمہ موجود ہے تیرے تے دوجی شادی حرام ہے صحابہ دے جمع غفیر وچ میرے نبی یہ گل کیتی قرآن کریم دا علی کاری ہے بلکہ میرے مصطفیٰ فرماندن انا مدینۃ العلم والی بابها میں علم دا شہر تے میرا علی دروازہ قرآن دا کاری علی جاندا سی اگر طاقت ہوے تے 4 دی اجازت اگر بندہ صاحب استطاعت حقوق پورے کر سکدے تے قرآن کہندا ہے 4 دی اجازت مولا علی قرآن دے کاری سرکار نے دوجی شادی تو روکیا تیرے تے حرام ہے علی دی زبان نہیں کھلی اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ قرآن تے 4 دی اجازت دیندے تسی میرے واسطے دوجی حرام کر رہے ہو معلوم ہویا علی دا کیتا اے سی کہ جس قرآن وچ 4 شادیاں دا تذکرہ ہے اوہی قرآن کہندا ہے منو جو میرا محبوب کہندا ہے سبحان اللہ کہہ لو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سبحان اللہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ہو کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ہو کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اے قرآن پڑھن دا ایمانی طریقے بڑے بڑے جناب والا قرآن پڑھن والے گمراہ ہو گئے پڑھ کے قرآن صحابہ تے کفر دے فتوے لائے مسلمانہ ہر قرآن پڑھن والا کدے حق تے نہیں ہوندا جنگ صفین آ میں تینوں سناواں اج بڑے جناب والا لوگ دعوے کر دیں اسی قرآن پڑھ دیں توجہ میرے ویر جنگ صفین ایک طرف مولا علی دوجی طرف حضرت معاویہ جنگ ہو رہی ہے آپس میں توجہ سالسی دی صورت پیدا ہو گئی 2 بندے حضرت علی دی طرفوں 2 جناب حضرت معاویہ دی طرفوں سالسی کرو جرگا قائم کرو اسلام نو مسلمانہ دی بامی لڑائی دی وجہ تو نقصان نہ ہوئے جدوں سالس دونوں پاسوں چنے گئے خارجی لوگ
جنہ دی تعداد 10,000 حضرت علی دے لشکر تو جدا ہو کے انہاں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. انہاں کیا علی قرآن کہندا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ تو علاوہ کسے دا حکم نہیں چل سکدا. تے تسی کیوں ثالث مقرر کیتن، حاکم مقرر کیتن؟ لہذا قرآن دی روح نال تسی شرک کیتا ہے، مشرک ہو گئے ہو، کافر ہو گئے ہو. دوبارہ کلمہ پڑھو تے مسلمان ہو. لوگوں جے ہر قرآن پڑھن والا سچا ہوندا تے ایمان نال دس قرآن پڑھ کے جنہیں علی پاک نو کافر آکھے ہے، دس او کیڑے پاسے جائے گا؟ معلوم ہویا قرآن پڑھن والے قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاندے نے جدوں تک صاحب قرآن دی نظر نہیں حاصل ہوندی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. انہاں کیا تسی کافر ہو گئے؟ قرآن کہندا ہے اللہ تو علاوہ کسی دا حکم نہیں. توجہ ہے نا؟ کربلا وچ بھی 2-3 دن 2 جماعتاں ہوندیاں رہیاں. اذاناں بھی اکے وقت وچ 2 ہوندیاں سن. ایک طرفوں یزیدی اذان دیندے سن، دوجی طرفوں شہزادہ علی اکبر اذان دیندا سی. جے اذاناں تے گل مکے تے کربلا وچ بھی 3 دن اذاناں ہوئیاں نے تے ڈبل ہوئیاں نے. تے جے جماعتاں تے گل مکے کربلا وچ 3 دن جماعتاں بھی ڈبل ہوئیاں نے. ایک طرف امام حسین امام ہوندے سن تے دوجی طرف یزیدی ہوندے سن. سلطان صاحب فرمانے نے او جے کر دی علم وچ ہوندا ہن تے بول پے سنیاں بڑا نقصان ہو گئے. خدا دی قسم افسوس اس گل دا ہے ساڈے سنی حق سن کے اپنے علماء تے تنقیداں شروع کر دیندے نے. اج تے اپنے دل نو جج بنا، فیصلہ تیری عدالت وچ، میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کرن لگا. خدا دا نام اوے نمازاں پڑھن والے جے جنتی ہون تے کربلا وچ بھی 3 دن تک 2 جماعتاں ہوندیاں رہیاں نے. دس کدے بارے وچ فیصلہ کرے گا؟ جنت وچ کیڑے جان گے تے دوزخ وچ کیڑے جان گے؟ سلطان صاحب فرماندے نے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم او اگے حسین دے مرے دے او جے کر منتے بیعت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے پر صادق دین انہاں دا میرا کامل باہو جڑے سر قربانی کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرات توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن پڑھ کے حضرت علی پر شرک کا فتوہ لگا کہ نہیں لگا؟ بولو. تاریخ دی جڑی کتاب اٹھاؤ میرے کو البدایہ والنہایہ موجود ہے، تاریخ الخلفاء موجود ہے، طبری موجود ہے، ابن اسیر موجود ہے، تمام کتب کے اندر بات موجود ہے. قرآن پڑھ کے حضرت علی تے شرک دا فتوہ لایا انہاں خارجیاں نے. قرآن پڑھ کے حضرت معاویہ تے شرک دا فتوہ لایا انہاں خارجیاں نے. اور آیت ایک پڑھی مولا کائنات نے فرمایا عبداللہ ابن عباس جاؤ انہاں نو سمجھاؤ، انہاں نو آکو پاگلو توانو کی پتہ قرآن دا؟ قرآن اہل بیت دے بوے تے آیا، میرے کو پوچھو قرآن کی کہندا ہے. سبحان اللہ تا کہہ لو. توجہ ہے نا آپ کی؟
حضرت عبداللہ ابن عباس گئے، فرمایا بات سنو، کیوں تم نے کفر کا فتویٰ لگایا حضرت مولا علی پر اور حضرت معاویہ پر؟ انہوں نے کہا جناب انہوں نے حاکم مقرر کیا، اللہ کے علاوہ تو کوئی حاکم نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے رب قرآن کہندا ہے کہ اگر میاں تے بیوی وچ جھگڑا ہو جائے تے فباسو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حاکم میاں دی طرفوں بناؤ، ایک ثالث بیوی دی طرفوں بناؤ، تے او جڑا فیصلہ کر دین میاں تے بیوی دے درمیان جدے اتے متفق ہو جان، او فیصلہ میاں بھی قبول کر لے تے بیوی بھی قبول کر لے، تے جے اللہ تو علاوہ اگر کسے دا حکم ہی نہیں تے قرآن دے دوجے مقام وچ اللہ نے حاکم مقرر کرن دا میاں تے بیوی نو ایک ادھروں کیوں حکم دیتا ہے؟ معلوم ہویا اللہ دا حکم حقیقی ہے اور رب ہون دے حوالے نالے تے مخلوق وچوں او دا حکم چلے گا جنوں رب اے اتھارٹی عطا فرمائے گا۔ بات میری سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ذرا آنکھو چا سبحان اللہ۔ 5000 تا سمجھ گئے تے 5000 نہ سمجھے، 5000 سمجھ گئے وہ آ گئے انہاں توبہ کر لی، حضرت علی دے قدمہ تے گرے انہاں حضور غلطی ہو گئی ہے تے 5000 آکڑ گئے انہاں کہ نہیں جی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے جدو آ کے گل کی تھی نا مولا مرتضیٰ دے اگے، فرمایا ہن ٹھہر جا، جڑے تیرے سمجھن والے سن سمجھ گئے باقیاں نو میں سمجھاواں گا۔ نہروان دے موقع مقام دے اتے علی پاک دی تلوار اٹھی، ادھے گھنٹے دے اندر 5000 خارجیاں نو جہنم واصل فرما دیتا۔ آکھو نا سبحان اللہ۔ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ کھڑا کرو جیدہ جیدہ علی پیشوا ہے، سبحان اللہ، تے مل کے پڑھو نا۔ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی، میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی، میرے پیر علی دا منگتا دنیا دا ہر ولی، میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی۔ قرآن پڑھے ابو بکر صدیق دا حیا نہ ہوئے، او کادا قرآن پڑھنے، قرآن پڑھے فاروق اعظم پاک دا حیا نہ ہوئے، کادا قرآن پڑھنے، قرآن پڑھے عثمان ذوالنورین دا حیا نہ ہوئے جنہیں اپنے ہتھاں نال قرآن جمع فرمایا ہے، کادا قرآن پڑھنے، قرآن پڑھے علی پاک دا حیا نہ ہوئے، کادا قرآن پڑھنے۔ اللہ دی قسم اے عبادتاں ریاضتاں اے علامات ایمان ضرور نے، اصل ایمان نہیں۔ توجہ، اے علامات ایمان، مومن دی علامات نماز پڑھنا، مومن دی علامت زکات دینا، مومن دی علامت قرآن پڑھنا، لیکن این ایمان نہیں۔ این ایمان کی ہے او محمد مصطفیٰ دی محبت دا نام ہے۔ اے جان میری نہیں جان میری، میری جان دی جان حضور، توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور۔ رب ویکھیا نہیں پر سنیا ہے، رب سنیا ہے پر ویکھیا نہیں، رب دی پہچان حضور، چنگے عمل ایمان دی جز رائی، در اصل ایمان حضور۔ سبحان اللہ کو حضرات محترم توجہ، تو اللہ پاک نے بھی اسے چیز نو بیان کیتا ہے، محبوبہ جدوں بلایا جاوے آؤ قرآن وال تے صاحب قرآن وال، قرآن وال تے دوڑ کے آن، پر تیرے تو منہ میں پھیر لین۔ فرمایا محبوب جڑا بدبخت تیرے تو منہ پھیر لیندا ہے، میری رحمت او دے تو منہ موڑ لیندی ہے۔ او قرآن پڑھ کے بھی گمراہ۔ آؤ توجہ ہے نا، علامہ نبھانی لکھ دینے بخارے دے شہر دے اندر سید بیٹھے نے، اس مناسبت نال میں گل کر رہے ہیں،
ایک غریب سیدزادی جدا شوہر فوت ہو گیا، دو چھوٹے چھوٹے بچے، گھر کمان والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، بی بی صاحبہ بچے لے کے فاقے دے عالم نے اندر ایک مسلمان حاجی دے مقام تے آئی جڑا اس علاقے وچ مشہور سی، او دے بوئے تے آئی، انہوں اپنی سیادت دا بیان سناواں گی، میری حالت ویکھ کے میرے تے رحم کرے گا، میں کدے بوئے تے جاواں؟ پردہ داراں سیدزادیاں آئی نہ او دے دروازے تے دستک دتی، اندروں الحاج صاحب باہر آئے، پوچھیا بی بی کون ہے؟ انہیں آکھیا ویرا میں ایک سیدزادیاں، بیوہ ماں میرا شوہر فوت ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے، کئی دناں دے فاقے وچاں تیرا دروازہ تک کے آئیاں، میں سنیا تو شریف ہیں، حاجی بھی ہیں، اج ساڈے سر تے ہتھ رکھ میدان معاشر وچ تیری ضمانت دیاں گے، میرے نانا جی تیرے سر تے ہاتھ رکھن گے۔ مسلمانوں او دی زبان کھلی، کہن لگا سیدزادی ہیں، تیرے کولو کی دلیل ہے سید ہون دی؟ مینوں کی پتا تیرے متھے تے نہیں لکھیا، تیرے پردے تے برقے تے نہیں لکھیا کہ تو سیدزادی ہیں، مینوں کی پتا کوئی دلیل دے۔ جدوں انہیں دلیل منگی چیخاں نکل گئیاں بی بی دیاں، مدینے ول منہ کر کے آکھیا نانا اے تیرا کلمہ پڑھن والا میرے کولوں سید ہون دی دلیل منگدا ہے، دس مینوں کی دلیل دیواں؟ اللہ اکبر لوگوں، سیدزادی ٹری روندی ہوئی حاجی دے بوئے تو، اگے ایک یہودی دا گھر ہے، انہوں پتہ نہیں، او دے بوئے تے آ کے دستک دتی، جدوں دستک دتی اندروں ہو نکلیا، انہیں آکھیا بی بی کون ہے؟ انہیں آکھیا میں سیدزادیاں، علی پاک دی بیٹیاں، زہرا دی دھیاں، محمد مصطفیٰ دی نواسیاں، میں رات رہنا ہے، میرا ویر جے تیرے گھر وچ کوئی سیپریٹ جگہ ہوئے تے مینوں رات رہن دے، میں تینوں اے وعدہ کرنی آج میرے سر تے ہاتھ رکھ، میرا نانا تیرے سر تے ہاتھ رکھے گا۔ اللہ دی قسم آنسو نکل آئے، جدوں بگڑی بنن تے آ جائے، کلمہ پڑھن والے دوڑ کے گھر جاندا ہے، بیوی نو کہندا ہے بختاں والی اے اج ساڈے بوئے تے سیدزادی مہمان ہے، جلدی کر کمرہ خالی کرا، پلنگ بچھا، جدوں تک مرضی رہن انہاں نوں اے تیرے عیش دے تے پردہ ہو جاوے، گھر دا کوئی فرد مکان وچ نہ جاوے، متاں کسے ہیلے یار منیج جاوے۔ حضرات محترم، جدوں اے رنگ بنایا انہیں پلنگ بچھوایا، بی بی صاحبہ نوں دی بیوی لے کے اندر گئی، انہیں آکھیا سیدزادی میں تیری نوکراں نکرانیاں، بی بی زہرا دے بچیاں دی میں خادماں، تسی جدوں تک ایتھے رہو تانوں کوئی تکلیف نہیں ہوے گی۔ رات پہ گئی، حاجی صاحب بھی سو گئے، اے یہودی بھی سو گیا، اے دی وائف بھی سو گئی، مسلمانوں خواب ویکھیا میدان محشر میں کملی والے آقا حوض کوثر دے جام لٹاندے پینے، اے حاجی اگے دوڑ کے گیا، یا رسول اللہ میں تواڈے روزے دی بھی زیارت کیتی، آقا میں حاجیاں سونیا مینوں بھی حوض کوثر دا جام عطا کرو، میں امتیاں، میرے آقا نے نگاہ چکی، جلال چہرے تے آیا، فرمایا گل سن، میری بیٹی کولوں سید ہون دی دلیل منگن والے آ، میرے بوئے تے کیویں آئے ہیں، دس تیرے مسلمان ہون دی کی دلیل ہے؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری کی دلیل ہے تیرے سید مسلمان ہون دی دس اٹھیا دھاڑا مار مار کے روئی جاندا ہے میرے پلے کی رہا میری کیتی کرتی ضائع ہو گئی او درو یہودی میاں بیوی ستے ہوئے نے میرے سرکار چل کے آئے خواب اندر سرکار نے فرمایا پترو میری بچی دی قدر کیتی جے میں محمد تواڈے تے راضی ہو گیا اٹھو میں تانوں کلمہ پڑھان واسطے آیا وا سبحان اللہ کہنا اے آقا دے کرم دیاں بہاراں نے جدے تے ہو جان بڑے بڑے قرآن پڑھن والے گمراہ ہو گئے اگر حیا نہیں میرے نبی دے گھر داتے کی پڑھیا قرآن حیا نہیں صحابہ کرام داتے کی پڑھیا قرآن دوستو حیا پیدا کرو آنکھ دے اندر اگر حیا نہیں ادب نہیں تے کچھ بھی حاصل نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار وچ کھڑے نے ایک طرف کلا اللہ دا نبی ہے دوجی طرف با اختلاف روایات 12,000 جادوگر نے آمنا سامنا او فرعون دی طرفوں آئے نے اے اللہ دی طرفوں آئے نے جدو آمنے سامنے آئے اٹھا مفسرین دیاں تفسیراں جیڑی تفسیر معتبر اٹھائے بات موجود ہے جلالین دے اندر امام سیوطی نے بھی لکھے ہے اللہ اکبر اونا جادوگراں جنہ دی تعداد 12,000 ہے اونا اللہ دے نبی نو آکھیا قالو یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملکی نعرہ رسالت اب جب سامنے آئے نا انہوں نے کہا یا نبی اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی شان پہلے ظاہر کریں اور اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنا کرتب پہلے دکھائیں یہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں آپ کو دونوں آپشن ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنی شان معجزانہ پہلے دکھائیں اور اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم کرتب پہلے دکھائیں بس اتنی بات کی اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا میرے پیغمبر کو کہے انہوں نے تجھے اختیار دے کر تیرا ادب کیا ہے ہائے 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 تجھے اختیار دیا ہے کہ اگر چاہیں تو آپ اپنی شان کا اظہار کریں اور اگر اجازت دیں تو ہم اپنا کرتب ظاہر کریں محبوب کلیم اللہ ان کی اس بات پر میں رب ان سے راضی ہو گیا ہوں توجہ کر جے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے تیرا غلام نہ بناوا مینوں اپنا رب بھی نہ آکھیں آج نمازاں پڑھ کے تہجد پڑھ کے تے نکلتے مسجد ہی چتے کہندا یزید امیر المومنین تے حسین باغی مسلمانوں خدا را آج تو اپنے دل سے فتویٰ لیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں استفتے قلبک کبھی کبھی اپنے دل سے بھی فتویٰ لیا کرو ملک کے حالات دیکھیں ہیں آپ نے کیا حالات ہیں دھماکے بلاسٹ بے واسطہ نہیں ہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے کبھی سنیوں کے اداروں پر سے میں اللہ جاندہ جے 16 سال ہو گئے میں پڑھ دیاں میں 8 سال ملتان پڑھے ہاں 1 سال میں جامعہ نعیمیہ لاہور وچ تعلیم حاصل کیتی ہے 4 سال ہوتے درس نظامی پڑھایا ہے سوائے باورچی خانے وچ چھری تو سانو اپنے مدرسیاں وچ کوئی پستول نظر نہیں آیا میں منبر مصطفیٰ تے بیٹھا اللہ دی عزت دی قسم ہے مجھے ایک پستول بھی آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے کسی ادارے میں ایک پستول بھی پایا گیا ہو ہاں باورچی خانے میں چھری ہوتی ہے بس گوشت کاٹنے کے لیے یا سبزی کاٹنے کے لیے سمجھ آئی نا اور کہیں اسلوں کے انبار نکلتے ہیں
مجھے یہ بتاؤ ہمارا اصلہ کیا ہے؟ سنیو تواڈا اصلہ کی ہے؟ تواڈا اصلہ صرف اور صرف یا رسول اللہ ہے، بس اور کیڑا اصلہ ہے؟ اور یہ صحابہ دا اصلہ ہے۔ جدوں مسلمہ کذاب دے نال جنگ ہوئی نا، توجہ کر، البدایہ والنہایہ پڑھ، مسلمہ کذاب نال جنگ ہوئی تے اس نامراد دی فوج زیادہ تے مسلمان کم، قاری قرآن شہید ہون لگ گئے۔ ویکھیا امتیاز نہیں، اللہ نو تے او بھی بندا سی، دوواں طرفوں اللہ اکبر دا نعرہ بلند ہوے۔ ہن مسلماناں دے جڑے جرنیل سن انہاں سوچیا کہ کوئی امتیازی نشان ہونا چاہیے، مدینہ پاک حضرت ابو بکر صدیق نال رابطہ کیتا، حضور اسا کیڑا نعرہ بنائیے؟ وہ بھی تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا مسلمہ کے ساتھ کون ہے اور محمدی کون ہے۔ صدیق اکبر نے کہا تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، تم کہو یا محمد۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تم کہو یا محمد۔ اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے لکھا کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی، وکانا شعارہم، اس دن مسلمان فوج کا شعار اور علامتی نشان کیا تھا؟ یا محمدہ، یا محمد کا نعرہ علامتی نشان تھا صحابہ کرام۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تے اساں غریباں دا ایو ہی ہتھیار ہے، اور کیڑا ہے؟ بولو اور کوئی ہے؟ خدا کی قسم نہ ایڈا ملن نہ ٹریڈا ملن، کوئی چیز ہی نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، رابطہ مدینے دے تاجدار دے نال ہے، اور اج بھی میرے آقا کرم فرماندے نے۔ امام نبانی دی گل تے ختم کراں گفتگو۔ بغداد شریف دا ایک تاجر ہو گیا غریب، بڑا امیر سی تے غریب ہو گیا، دن بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، پھرتے رہتے ہیں دن۔ 500 روپیے دا مقروض ہو گیا درہم دا، ایک بندے دا جدہ دینا سی انہیں پکڑ کے تے جناب والا تھانے لے گیا، تھانے لے گیا، انہیں کہا پیسے دے نہیں تے تینوں گرفتار کراں۔ او منتاں کرے یار مینوں چھڑ دے، مہربانی تیری۔ اس کہا نا پیسے دیں گا تے چھڈاں گا، نہیں تے کوئی ضمانت دے۔ اس کہا یار مینوں اج دا دن گھر جان دے، کم از کم میں اپنے بچیاں نوں کسے دے سپرد تے کر لواں، چھوٹے چھوٹے بچے نے میں کدھر لے، اور رون گے پتہ ہی نہیں والد کدھر ہے۔ اس کہا نہیں جی ضمانتی دے۔ غریب سی، کسے دور وچ امیر سی لیکن ہن غریب سی، کہن لگا ہور تے کوئی میرا ضامن نہیں تے نہ ہی غریباں دا کوئی ضامن پیندا ہے، چنگے ویلے دے ساتھی بھی ساتھ چھوڑ جاندے نے جدوں دکھاں دے برسات آ جائے، سمجھ آئی نا۔ اس کہا کوئی نہیں ضامن پیندا، ہاں ایک میرا ضمانتی ہے جو قبول کریں تے انہیں کہا 10۔ اس کہا سبز گنبد دا والی آمنہ دا تاجدار محمد مصطفیٰ، او میرے ضامن نے جو قبول کر لویں تے اج دی رات۔ وہ جڑا قرض خاص سی وہ مسلمان سی، ہو سکا ٹھیک ہے، قاضی نے بھی آکھیا ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا، جا سرکار ضامن تیرے، کل پیسے جمع کرا دیں۔ ٹر گیا گھر، بیوی ویکھیا نا تے پریشان، بیوی بھی نیک بخت سعادت مند، انہیں کہا کیوں پریشان؟ انہیں کہا جی اس طرح مسئلہ ہے، 500 روپے دی خاطر اج مینوں گرفتار کرا دیتا سی، میں تے سرکار نو ضامن دے کے آیا۔ اس کہا کیڈا تیرا ایمان کچا ہے، ضمانت کملی والے دی گھر آ کے روندا بیٹھے ہیں، ضامن مصطفیٰ تے گھر آ کے رون دے۔ درود شریف پڑھ، نماز پڑھ کے سو جا، ویک کملی والے آقا کرم کے میں فرماندے نے۔ پڑھیا درود، نماز پڑھ کے جناب بستر تے گیا، سو گیا، ستا خواب آئی، نصیب جاگے، میرے آقا 4 یاراں دے نال جلوہ گر ہو گئے، فرمایا بچیا گھبرا نہیں، ضمانت میری دتی ہوں، میں تیرا وارث ہوں، میں تیرا وارث، گھبران دی لوڑ نہیں۔ جا جڑا وزیر ہے عباسی بادشاہ دا، انہوں جا کے صبح ملنی، انہوں کمی کملی والے کہندے نے تیری عادت روزانہ
رات نو میرے تے 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھ کے سونے تے راتی بھی تو پڑھے ہیں پر ڈاؤٹ اچ سے کہ 1000 پورا ہویا ہے کہ نہیں، اسے شک وچ تینوں نیند آ گئی ہے۔ میں محمد تینوں خوشخبری دینا تیرا 1000 پورا سی۔ تے سرکار نے بھیجیا میں غریب ہاں میری مدد کر، ہیلپ کر۔ اے پہنچیا او دے کول، اونوں جا کے نشانی دتی، اونے ہاتھ چومے، اونے آکھیا سونیا میرے نالو تے آقا نو تو زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ میرے حضور غریب نواز نے او توڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام دی مفید بھی کاندڑیاں او تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں۔ پڑھو جا جڑا سرکار دا غلام ہے پڑھ لوے، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں یا رسول اللہ او تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں ہمت دیا کتیاں نال ادب اتھانے مٹھڑی نت جان بلب مائی خوش وسدا وچ ملک عرب اتھانے مٹھڑی نت جان بلب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3000 روپے تے رکھے، وزیر نال آیا، قاضی دی عدالت وچ مدعی بھی موجود ہے، او جناب مقروض بھی موجود، تھانے دار بھی موجود۔ اللہ دی قسم ہے اکے وزیر واسطے خوشخبری نہیں، تھانے دار جڑا گرفتار کرنا چاہندا سی اونوں بھی میری سرکار زیارت کرائی، فرمایا اے میرا سچا امتی ہے اے دیتے سختی نہ کری۔ جڑا قرض لین والا سی اونوں بھی دیدار کرایا، قرض ہو جاندے نے لیکن لین وچ آسانی کرنی چاہیے، زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، مجبور ہے اینی تنگی تیرا حق نہیں۔ قاضی نو بھی زیارت کرائی، اللہ دی قسم ہے جنہ 500 لینا سی او 500 معاف کر کے نذرانے دے طور تے 500 انہاں دیتے، 3000 وزیر دیتے، 2000 ادھروں 5000 لے کے گھر آیا۔ بیوی آکھیا سنا کملی والے دی ضمانت رنگ لے آئی ہے کہ نہیں؟ حضور دی ضمانت رنگ لے آئی ہے کہ نہیں؟ تے کہہ رہے ہیں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں، غم خار محمد کی۔ بس اقبال کی بات پر گفتگو ختم۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤز، لوگوں کملی والے دے قدمہ تک پہنچ جاؤ۔ کیوں کہ سارا دین مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس، تے جے سرکار دے در تک نہ پہنچیا، بھاویں نمازی ہو یا تے ابو لہب، بھاویں کاری ہو یا تے ابو لہب، بھاویں جناب حاجی ہو یا تے ابو لہب، آؤ در مصطفیٰ تے آ جاؤ۔ تے جڑا در مصطفیٰ تے آ جاوے صحیح معنی وچ، اللہ دی قسم ہے میں ذمہ داری اور گارنٹی نال کہنا، نہ وہ صحابہ کرام دا منکر ہو سکدا ہے، نہ اہل بیت دا، نہ اولیاء دا، نہ غوث پاک دا، نہ پیر بوٹے شاہ دا۔ کیوں؟ انہیں آکھیا سونیا تینوں منے ہیں تے جدے جدے صدقے تیرے صدقے جنوں جنوں تیرے نال نسبت ہوندی جاوے گی اسی منن والے لوگ ہاں، اسی انہاں نو مندے جاواں گے۔ یار زندہ صحبت باقی وما شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چوں،
شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا